آج کے دور میں نگیٹیوٹی کا بول بالا ہے. ہم جہاں پر پازیٹیوٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں، متلاشی ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیں نگیٹیوٹی کہیں سے کونپلے پھوٹتی ہوئی باہر نظر آتی ہیں. تو ہم نوجوان اس کا جو ہے نا وہ غلبے میں آ جاتے ہیں اور بڑی آسانی سے اس کے جو ہے نا وہ وار کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اسی دور میں ہمیں جو ہے وہ صبح صبح ایک ویڈیو ملتی ہے اور وہ پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے ہوتی ہے، اور وہ صدائیں بلند کرتے ہوئے ہمارے بڑے ہی پیارے ہمارے استاد محترم جناب افتخار احمد عثمانی صاحب یہاں پر موجود ہیں. ان کے لیے چند جملے پھر ان کو یہاں پر میں بلاتا ہوں. پھول شبنم شفق چاند تارے کرن، رنگ خوشبو صبا آب جو چاندنی، تیری دلکش طبیعت کی تکمیل میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں افتخار احمد عثمانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس بچے نے جو کہا میں وہیں سے شروع کر دیتا ہوں کہ السلام علیکم میرے عزیز و اقارب. میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور آج میں موجود ہوں صاحبزادہ میاں محمد اشرف صاحب کی کتاب کی تقریب میں. مجھے پتہ نہیں میسیج آیا تھا، پتہ نہیں شاید اسی کا آیا تھا، تو میں نے کہا تھا یار میں جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، میں اگر پاکستان میں ہوا ایک اور وقت ہوا تو میں ضرور آؤں گا. تو اس بچے کو مجھے ریمائنڈر بھی نہیں دینا پڑا، شاید 10-15 دن پہلے اس نے مجھے کہا تھا. تو میں نے ایک دم یاد ہے، میں کہا بیگم کو کپڑے شپڑے استری کر دے، میں جانا ہے. کہتی تسی پہلے نہیں دسیا. میں کہا مینوں آپ ہونی یاد ہے. بہت مبارک ہو جی اشرف صاحب آپ کو. سب سے بڑی بات، اور آپ وکیل ہیں، اور میں اکثر سوچتا ہوں 80s میں بھی سوچا کرتا تھا اور آج کل بھی سوچ رہا ہوں کہ اگر وکیل نہ ہوتے تو ساڈا کی بنتا. تو سب سے پہلے تو آپ وکلاء کا اور آپ کا بہت شکریہ. قلم اٹھانے والا بڑی جرت اور حوصلے کا کام کرتا ہے. اور میں نے آج تک جتنی کتابیں پڑھیں، میں نے کبھی یہ سوچ کے نہیں پڑھی کہ اس کتاب کا معیار کیا ہوگا، کس نے لکھی ہے اور اس میں کیا ہوگا. یہ جاننے کے لیے میں نے ہر طرح کی کتاب پڑھی ہے. اچھی کتاب آپ کو سکھا دیتی ہے اور بری کتاب بھی آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے کیا نہیں پڑھنا. ابھی میں ورک گردانی کر رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا اور مجھے سمجھ آ گئی کتاب کے چند لائنیں پڑھنے کے بعد کہ بھائی کے پاس شاید اپنے بچے پالنے اور کریئر ہوتا ہے، پڑھائی ہوتی ہے، خدمت خلق ہے وکالت، اس میں بہت زیادہ ٹائم میسر نہیں آیا ان کو. میرا خیال ہے کہ شاید بہت زیادہ کتابیں جو ہوتے ہیں نا 1800 1500 کتابیں پڑھنے کے بعد ہم جیسے پاگل کتاب لکھتے ہیں کہ یار کوئی ایسی ویسی نہ ہو. سب سے خوبصورت بات جو مجھے لگی، میں نے اپنی پہلی کتاب جب پرنٹ کی تھی 50 سال کا ہو گیا تھا میں، اب میں 56 کا ہوں. تو بانا کسی آپا مجھے کہا کرتی تھی کاکا کتاب کمپائل کر کے لا میں فلیپ لکھوں. میں کہا ماں جی میری انی اوقات نہیں ہے کہ تسی میرا فلیپ لکھو. اور بانو آپا کے جانے کے بعد میں نے چکر چھولے اپنی کتاب پہلی شائع کی تھی. وہی اینا والا کم میرے کو بھی پلیوں پیسے لا کے وہ چھاپی سی. مجھے بڑا اچھا لگا پڑھنے کے بعد، اور میں آئندہ وہ طرز ضرور اختیار کروں گا جو اشرف بھائی نے کیا کہ بڑی سمپل سادی بات جو دلوں میں پہنچ جائے اور بات دل میں اتر بھی جائے اور سمجھ بھی آ جائے، نہایت آسان. نمبر 2، اچھا مجھے یہ لگا کہ بلا وجہ کا فلسفہ جھاڑنے کی کہیں کوشش نہیں کی گئی. آپ فلو میں پڑھتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے کتاب کو ترتیب دیا وہ بھی بڑا کمال ہے. اگر آپ فہرست کو ذرا غور کریں تو مجھے بڑا اچھا لگا. اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے کہ میں کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ کمپلیٹ ہونے والا ہے. ساکشی نام سے میں نے ایک ناول لکھا. میری کوشش تھی یار ناول کو 250-300 صفحے تے لے کے آئیے، 1600 صفحے کا ضرور لکھنا ہے. تو بھائی نے تو کمال ہی کر دیا. ضخامت نہیں ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، آپ کھولتے ہیں پڑھتے ہیں. میرا خیال ہے میں اس کتاب کو تو میں شاید ایک نشست میں بڑے آرام سے 1 گھنٹے کے اندر پڑھ سکتا ہوں. تو نوجوان نسل راغب بھی ہوگی اس کو پڑھنے کے لیے کہ یار پڑھ کے تو دیکھیے. پھر وہ بڑی خوبصورت کسی نے بات کی، من کی نگری، وہ راشد بھائی نے، میرے استاد محترم ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں. یار من اور اس کی نگری بڑا مزیدار ایک
قصہ ہے من دی نگری رب دی نگری کیوں کیویں کادے لئی. مہاتما گوتم بدھ سدھارتھ مدرسے جا رہا تھا. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے اور میں نے ایک بوڑھے کو آتے دیکھا. وہ بہت بوڑھا تھا, جھک چکا تھا, چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے رہا تھا, ہاتھ میں اس کی ایک لاٹھی تھی اور وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بوڑھے کو دیکھا, میرے ذہن میں پہلی بات یہ آئی, یار یہ آ کہاں سے رہا ہے, اتنی لمبی سڑک ہے, پتہ نہیں کتوں آ رہا ہے, کتنی دیر سے پہنچے ہونا ہے. پھر کہتا ہے میں نے مڑ کے دیکھا تو طویل سڑک تھی. میں کہا جانا کہڑے پاس سے انہیں, اور یہ اتنا کبا کیوں ہے, اور میں اتنا جوان اور ینگ کیوں ہوں. تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے پھر یہ سمجھ آیا کہ آنا اور جانا پھر کیا ہے کیا زندگی میں. اور ہر بڑا شخص, خواہ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, آپ کسی سینٹ کو پڑھ لیں, کسی فقیر کو پڑھ لیں, کسی سادھو کو پڑھ لیں, ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ کیوں آئے, کس لیے آئے, تے جانا کتنے ہے, تے ایتھے کرنا کی ہے. یہ 3-4 چیزیں جو لوگ جان لیتے ہیں تو وہ پھر من کی نگری لکھتے ہیں. پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں اس طرف. میرا خیال ہے کہ مجھے پتہ نہیں, یہ آپ کی پہلی کتاب ہے لاء کی لکھی ہے پہلے, لاء کی, یہ مطلب ہاں مجھے یہ پہلی ہی ہونی چاہیے تھی جو میں نے پڑھا. تو یہ ابتدا ہے دراصل. اور میں اشرف بھائی سے توقع یہ کروں گا کہ اس طرح کی اور بہت سی کتابیں آئیں اور ان تقاریب میں میں شرکت کروں اور ہم سب بیٹھیں اور کتاب بچوں تک میرے پہنچتی رہے. بچوں جو بھی کتاب آپ کو ملے ضرور پڑھیے گا, یہ بھی پڑھیے گا. اور انہوں نے مطلب سر ورق بڑا خوبصورت ہے. اور اس طرح کی تصویریں جب آپ جاتے ہیں مولانا روم سرکار کے حاضری دینے تو وہاں آپ کو یہ بہت خوبصورت پینٹنگز یہ نظر آتی ہیں. لیکن یہ صوفی گھومتا کیسے ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ کیا وجد طاری ہوتا ہے, میں تو کبھی پہنچ نہیں سکا. مجھے تو اشفاق صاحب سے میں نے ایک دن پوچھا, میں کہا یار بابا جی دسو کوئی قلبی واردات, کہتے کچھ بھی نہیں. میں کہا نہیں انج نہ کرو, شیئر کرو میرے نال. کہتے کچھ بھی نہیں گا یار. تو میں کہا کی کریے, کہتا بس بندے کو راضی کری جا. تو میں کہا رب, کہتا بندہ راضی ہو تو رب آپ ہی راضی ہو جائے گا. اور آپ یقین کیجئے, میں نے ان سے پوچھا بابا کیا ہوتا ہے, کہتے کہ آسانی پیدا کرنے والا. چھوٹا بابا چھوٹی آسانی, بڑا بابا بڑی آسانی. جس کے لیے وہ اپنے گھر میں آنے والے ڈاکیے کا بھی قصہ سناتے ہیں کہ جی میرا پوتا گیا, گرمی تھی اور اس نے ڈاکیے کو جا کے پانی پلایا تو وہ چھوٹا بابا تھا. اس سے آگے کی میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی. میرا شوق ہے پوری دنیا میں انبیاء کرام یا پوری ہندوستان یا پاکستان میں جتنے مجھے مزارات ملتے ہیں میں وہاں ضرور حاضری دیتا ہوں. اور مجھے بڑا شوق ہے ان کو پڑھنے کا, اس پر تحقیق کرنے کا. تو ان تمام میں مطلب میں سب سے بڑی سرکار ہے ہمارے لاہور کے اندر, داتا کی نگری ہے. تو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ سرکار جب تشریف لائے حضرت داتا سرکار لاہور تو زبان نہیں آتی تھی اس طرح سے انٹریکشن کیسے کرتے. تو پہلا انٹریکشن یہ کیا کہ ایک چولہا بنایا, اس کے اوپر ہانڈی دھر دی اور کھانا پکڑا اور ایک گھڑا بڑا سا پھر کے پانی کا رکھ دیا اور اس کے ساتھ ایک پیالہ رکھ دیا اور اشارے سے بلاتے تھے کہ آؤ کھانا کھا لو اور پانی پی لو. تو پہلا جو رابطہ انسان سے ہے وہ عزت, احترام اور پیٹ بھرنے کا. بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے بندوں سے وہ بات مت پوچھو جو رب نے پوچھنی ہے. انہوں تو یہ پوچھو بھائی کی حال ہے, بچے ٹھیک نے, مسئلہ تو نہیں, میں تیری کو ہیلپ کر دوں. لیکن مجھ جیسے بے وقوف لوگ آج کل جملے بھی پکڑ لیتے ہیں, کھڑا ہونا بھی پکڑ لیتے ہیں. ہمارے ہمسائے میں بہت بڑی ایک حکومت تھی خوارزم محمد دوئم کی, اور چنگیز خان کے پاس 1.5 لاکھ آرمی تھی اور خوارزم کے پاس 7.5 لاکھ آرمی تھی. تو وہ پوری حکومت کھا گیا تھا, پھر چائنا کو بھی کھا گیا تھا. وہ ضرور پڑھیے گا, لیکن اس کے اندر یہ ضرور دیکھیے گا کہ اس وقت خوارزمی حکومت کے اندر وہاں کے عوام خاص پڑھے لکھے اور مجھ جیسے جاہل لوگ آپس میں بحث کیا کر رہے تھے. اور اگر اس میں اور آج کے بحث مباحثے میں کوئی مماثلت نظر آئے تو میں ضرور چاہوں گا کہ اگلی کتاب اس پر ضرور لکھیے گا. سلامت رہیے, خوش رہیے. بابا جی اشفاق صاحب کی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.